بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم وحد اسلامک ٹی وی کے معزز دوستوں، ہم پر اللہ پاک کے بڑے کرم اور فضل ہے جن کے بارے میں ہم نہ سوچتے ہیں اور نہ ہی ہم ان کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہمیں انعام کے طور پر لیلۃ القدر عطا کی گئی ہے۔ یہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں کے برابر ہے۔ اس لیلۃ القدر کو 1000 مہینوں کے برابر کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اللہ پاک نے اس میں اپنا قرآن نازل فرمایا۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اور بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ آپ بہت زیادہ خوش قسمت ہے کہ جن لوگوں کو اللہ پاک نے اس سال زندگی کے اندر رمضان بھی عطا کیا اور لیلۃ القدر بھی عطا کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اس لیلۃ القدر کی رات کو عبادت کرے گا وہ 1000 مہینے کی ہوئی عبادت سے زیادہ افضل ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اگر اللہ پاک نے ہمیں موقع دیا ہے تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ اللہ پاک کا ہم پر سراسر احسان ہے کہ ہمیں اتنی بڑی نعمت سے نوازا۔ پچھلی جو ہم سے پہلے امتیں گزری ہیں ان کی عمر ہم سے بہت زیادہ تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام اور اس کے علاوہ جتنے پیغمبر تھے ان کی عمریں ہم سے بہت زیادہ تھی۔ ان میں سے اگر کسی نے 1000 سال عبادت کی ہو تو ہم تو نہیں کر سکتے وہ۔ اب تک کی جتنی بھی زندگی ہماری گزری ہے اس میں ہماری نمازوں کا حال کیا ہے، ہمارے ذکر و اذکار کی کیفیت کیا ہے، ہماری تلاوت قرآن کیسی ہے۔ ہم دیکھیں ہم میں سے کس کی عمر 83 ہے، وہ بھی 83 ایئرز، وہ جو ہم نے عبادت میں ہی گزاری ہو۔ ہم سب غور کریں تو ہماری عبادت کس درجے کی ہے۔ تو جس امت پر اللہ پاک نے اتنا بڑا احسان کیا ہو اس کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اس رات نوافل ادا کریں۔ جو 27ویں کی رات ہے اس رات کو لیلۃ القدر بھی کہا جاتا ہے۔ اس رات کا ایک بہت آسان سا نوافل کا وظیفہ یہ ہے جو کہا جاتا ہے بہت فائدہ مند ہے اور بہت ہی کامیاب ہے۔ اس کا اصل فائدہ یہ ہے کہ آپ کی ہر جائز دعا اس انداز سے نوافل ادا کرنے کے بعد قبول ہوگی، کیونکہ جو نوافل کے اندر سجدے ہوتے ہیں وہ اللہ پاک کو بہت پسند ہے۔ اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اتنا قرب حاصل ہوتا ہے کہ بندہ یوں سمجھتا ہے کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں اس کی چوکھٹ پہ سر رکھ دیا ہے۔ تو اللہ کو اپنے بندے کے اوپر اتنا پیار آتا ہے کہ وہ اس بندے کی ہر دعا کو قبول کرتے ہیں۔ اس مبارک رات میں جو آپ نوافل پڑھیں گے، جو عطا کرنے ہیں، اس کی ترتیب آپ بہت اچھی طرح سمجھ لیں۔ وہ کچھ یوں ہے: 4 رکعت نماز نفل آپ نے ادا کرنی ہے اور یہ 2 کر کے ادا کرنی ہے، اکٹھے نہیں ادا کرنے۔ 2 رکعت نماز نفل آپ نے اس طرح ادا کرنی ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 3 مرتبہ، یاد رکھیے سورہ قدر 3 مرتبہ، اور سورہ اخلاص 25 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اسی طرح دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 3 مرتبہ اور سورۃ الاخلاص 25 مرتبہ پڑھ کر سلام پھیرنے اور بغیر کسی وقفے کے 2 رکعت نماز نوافل اسی طرح پڑھیں۔ اسی طرح آپ نے 4 رکعت نماز نوافل ادا کرنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے کوئی دعا نہیں مانگنی، سیدھی طرح سجدے میں چلے جانا دونوں ہاتھ رکھ کے، سجدے کی کوئی تسبیحات بھی نہیں پڑھنی۔ 3 مرتبہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھ اٹھا کے اپنے لیے دعا مانگنی ہے۔ آپ جائز قسم کی جو بھی دعا مانگیں گے انشاءاللہ اس وظیفے کے صدقے اور اس رات کے صدقے آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ ان نوافل کے اندر جو آپ نے سورۃ الاخلاص 25 مرتبہ پڑھی ہے وہ کل تعداد 100 ہو جاتی ہے۔ 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنے سے ایک قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے، اور رمضان المبارک میں 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنے سے
70 قرآن کا ثواب ملتا ہے، اور یہ تو بغیر نماز کے ہے، اوپر سے نماز کی حالت میں، اور 27ویں کی رات جو 1000 مہینوں کے برابر ہیں۔ آپ خود اندازہ لگا لیں کہ آپ کو کتنا ثواب ملے گا۔ انسان چاہے بھی تو یہ کاؤنٹ نہیں کر سکتا کہ اس کو کتنا ثواب ملے گا۔ اللہ پاک اس کی یقین، اس کے تقوی اور اس کی ایمان کی وجہ سے اللہ پاک اس کو اتنا ثواب دیتا ہے کہ جتنا وہ چاہتا ہے۔ اور بعض روایات میں تو یہ بھی آیا ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں اس کو اپنی طاقت کے حساب سے ثواب دیتا ہوں۔ اللہ اکبر! ہم میں سے تو کوئی اللہ کی طاقت کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ آپ پڑھ کے اپنی حاجتیں منوائیں، ہم نے اللہ پاک کو ناراض کیا ہوا ہے۔ یہ نہ سوچیں کہ ہم نے اتنا گناہ کیا ہے۔ اللہ پاک تو اپنے گنہگار بندے سے بھی بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ یہ ہرگز نہ سوچیں کہ ساری عمر گزر گئی گناہوں میں۔ مایوسی اللہ پاک کو پسند نہیں۔